بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد ذكر رحمت ربك. یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا. عبدہ زکریا، جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی. اذ نادى ربہ، جب اس نے پکارا اپنے پروردگار کو. نداء خفیا، آہستہ پکارنا. قال، اس نے کہا رب، اے میرے رب. انی وہن العظم منی، بے شک میری ہڈیاں کمزور پڑ گئیں. واشتعل الرأس شیبا، اور سر بھڑک اٹھا سفیدی سے. ولم اکن بدعائک رب شقیا، اور نہیں ہوں میں تجھ سے دعا کرنے میں شقیا، محروم. سورہ کہف کے بعد یہ سورۃ مریم ہے. اس سورت کے اندر چونکہ حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کو سورہ مریم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور یہ جو سورت ہے یہ بھی ابتدائی دور کے اندر ہی نازل ہوئی، اور اس کی تصدیق اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ جب مسلمانوں کی دو جماعتوں نے حبشی کی طرف ہجرت کی تھی تو وہاں پہ نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کے حالات معلوم کرنے چاہے، تو پھر اس کے لیے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ جو امیر قافلہ تھے، انہوں نے نہ صرف نبی علیہ السلام کے حالات بیان کیے بلکہ اسلام کے حالات بھی بیان کیے. اور اسی طرح سورہ مریم کی یہ ابتدائی جو آیات ہیں یہ بھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے سامنے بیان کی. جب مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا تھا اور حد سے بڑھ گئے تھے، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا. تو اب ہجرت کس طرف کی جائے؟ تو ہر طرف غور و خوض کیا گیا. تو چونکہ یہ جو بادشاہ تھا نجاشی، حبشے کا جو بادشاہ تھا، تو یہ تھوڑا انصاف پسند تھا. اس لیے آپ علیہ السلام نے یہ تصور کیا کہ یہ جگہ جو ہے مسلمانوں کے لیے مناسب حال ہے اور اس جگہ پہ مسلمان محفوظ رہ سکتے. اس لیے آپ علیہ السلام نے حبشی کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا. پھر حبشی کی طرف جو ہے دو جماعتوں نے ہجرت فرمائی. پہلی جماعت جو تھی اس کے اندر 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں، جن میں مردوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بھی شامل تھے، اور حضرت عثمان کی بیوی اور آپ علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی اس قافلے کے اندر شامل تھی پہلی جماعت کے اندر. پھر دوسری جماعت جس نے حبشی کی طرف ہجرت فرمائی ان کی تعداد 82 یا 83، ان میں 18 عورتیں تھیں. انہوں نے جو ہے حبشی کی طرف ہجرت کی. یہ دو جماعتیں تھیں. پھر اس صورت کے اندر جو ہے 3 مرکزی مضمون بیان کیے گئے: توحید، رسالت اور جزائے عمل. اور جس طرح سورہ کہف کے اندر حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح اصحاب کہف کا واقعہ ہے، اسی طرح اس میں بھی اس صورت کے اندر بھی سب سے پہلے حضرت زکریا کا واقعہ بیان کیا گیا، پھر حضرت مریم کا، پھر حضرت ابراہیم کا، پھر حضرت موسیٰ کا، حضرت ہارون کا اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا کے واقعات بیان کی گئی. اور ضمن کے اندر پھر بہت ساری باتیں بھی اس صورت کے اندر بیان کی گئی. تو جس طرح گزشتہ آیات میں گزرا پچھلے صورت کے اندر کہ
اللہ کے جتنے بھی نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام سے جتنے بھی نبی تھے، وہ سارے کے سارے اللہ جل شانہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے تھے، اور اللہ ہی کی ذات کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے، اور اللہ ہی سے اپنی امیدیں لگا کے بیٹھتے تھے۔ لیکن بعد کے اندر جو ان کے پیروکار آئے تو ان پیروکاروں نے کیا کیا، انہی لوگوں کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ لیا اور انہی سے اپنی حاجتیں وہ طلب کرنے لگے۔ جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، اور اسی طرح حضرت مریم کو مادر خدا کہہ دیا کہ یہ خدا کی کیا ہے، ماں ہے۔ یہ عقیدے انہوں نے گھاڑ لیے، حالانکہ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی تھے اور اسی طرح اولیاء جتنے بھی تھے، وہ سارے کے سارے اللہ کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق بتاتے اور اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک سمجھتے تھے، اور اسی سے اپنی حاجتیں طلب کرتے تھے اور اسی کی رحمت پر آس اور امید لگاتے تھے۔ تو یہ تذکرہ کر کے اللہ جل شانہ نے توحید کا مسئلہ سمجھایا، اور اسی طرح پھر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے، حضرت زکریا کا، حضرت مریم کا۔ حضرت مریم تو نبیہ نہیں تھی، حضرت زکریا نبی تھے، حضرت ابراہیم نبی تھے، حضرت موسیٰ ہارون نبی تھے، حضرت اسماعیل ادریس نبی تھے۔ بہت سارے انبیاء کا تذکرہ اس کے اندر آ رہا ہے۔ تو ان انبیاء کا تذکرہ کر کے اللہ جل شانہ نے نبوت اور رسالت کے مسئلے کو بیان کرتا ہے، اور اسی طرح جزائے عمل کو بھی مختلف طریقوں سے اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا، اور اس سورت کے اندر بھی اسی طرح جزائے عمل کو ذکر کیا۔ اس سورت کی جو ابتدا ہے وہ حروف مقطعات سے ہوئی، کاف ہا یا عین صاد۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یوں کہا جائے اللہ عالم بمرادی، کہ اللہ کی ذات جو ہے ان حروف کے مراد کو خوب جانتی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے بھی ان کے کوئی معنی بیان نہیں فرمایا، اور اسی طرح صحابہ کرام سے بھی منقول نہیں ہے۔ البتہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بعض توجیحات منقول ہیں، وہ بھی قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے تاکہ انسان کا ذہن وہ قریب ہو جائے، اس لیے انہوں نے کچھ معنی بیان فرمائے، جس طرح کاف سے مراد کافی، ہا سے مراد ہادی، یا سے مراد ید اللہ کا ہاتھ، اور عین سے مراد اسم علیم یا اسم عظیم، اور صاد سے مراد صادق اور صادق۔ تو یہ معنی بعض حضرات نے بیان فرمائے، لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے اندر تو یہ بات نہیں ہے، البتہ اللہ نے مجھے ذوقی طور پر یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ سورت کا نام ہے، اور سورت کا اجمالی خاکہ اور اجمالی خلاصہ جو ہے وہ ان کے اندر بیان کیا گیا۔ جس طرح ہر چیز کا ایک کلی نام ہوتا ہے اور اس کے اندر پوری حقیقت وابستہ ہوتی ہے اس کے ساتھ، جس طرح ہم کہتے ہیں ایف اے، بی اے، بی ایس سی، بی ایڈ، پی ایچ ڈی، ایم اے، تو یہ ہم کہتے ہیں نا، تو یہ ایک کلی نام ہے، لیکن اس کے ساتھ پوری ایک حقیقت وابستہ ہے کہ بی ایڈ کس کو کہتے ہیں، ایم اے کس کو کہتے ہیں، ایف اے کس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ پوری ایک حقیقت وابستہ ہے۔ تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ یہ سورتوں کے اجمالی نام ہے، اور ان کے اندر اللہ نے سورت کا خلاصہ بیان فرمایا۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی۔ زکریا علیہ السلام یہ اللہ کے نبی تھے، اور یہ یروشلم کے اندر جس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے وہاں پہ رہتے تھے، اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھائی کا کام کرتے، بڑھائی کا، اور ویسے بھی کسی کام کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس کام کے کرنے والے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، نہ تو کوئی پیشہ وہ حقیر ہے اور نہ ہی کرنے والا کیا ہے، حقیر۔ حقارت وہ جو ہے تب ہوتی ہے جب انسان کے اعمال درست ہو، انسان کے اخلاق درست ہو، اور انسان گناہوں کے اندر ڈوبو ہو، تو اس کے اخلاق وہ جو ہے بندہ کیا ہے، حقیر، ورنہ پیشے کے لحاظ سے کوئی حقیر نہیں ہوتا۔ جس طرح ہمارے ہاں بعض قوموں کو جو ہے حقیر سمجھا جاتا ہے، تو یہ حقیر سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔
پیشی کے لحاظ سے خاص طور پر۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو چولاہا یا حضرت ادریس علیہ السلام کو درزی حقارت کی وجہ سے کہا تو اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ تو اس لیے بڑے زمیندار جو چھوٹے چھوٹے زمینداروں کو حقیر سمجھتے ہیں، یا عہدیدار بڑے بڑے چھوٹوں کو حقیر سمجھتے ہیں، یا اسی طرح ایک اور کوئی قوم ہے دوسری قوم کو حقیر سمجھتی ہے، تو یہ حقیر سمجھنا یہ درست نہیں۔ تو بہرحال یہ فرمایا کہ ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے حضرت زکریا علیہ السلام پر اس نادا ربہ نداء خفیہ، جب اس نے پکارا اپنے پروردگار کو ایسا پکارنا۔ ندا کا عام طور پہ معنی پکارنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ معنی ہے دعا کرنا، کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے آہستہ اور چپکے سے کیا کی، دعا کی۔ تو دعا کے دونوں طریقے درست ہیں، بلند آواز سے کرنا بھی اور آہستہ آواز سے کرنا بھی درست ہے۔ جس طرح ایک روایت کے اندر بھی آتا ہے کہ یہ جو آہستہ دعا کرنا ہے یہ زیادہ افضل ہے۔ جس طرح روایت کے اندر آتا ہے نا، خیر الذکر الخفی، بہترین ذکر وہ ہے جو آہستہ کیا جائے، اور وخیر الرزق ما یکفی، اور بہترین رزق وہ ہے جو کفایت کر جائے، کافی ہو جائے، بس یہ بہتر ہے۔ اور ویسے بھی قرآن کریم کے اندر ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے سے۔ اور چپکے سے دعا کرنا اور ذکر اذکار کرنا، اس کے اندر ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان ریاکاری سے بچ جاتا ہے، ریاکاری انسان کے اندر داخل نہیں ہوتی۔ اور ویسے بھی علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی کے اعمال کے اندر خلل نہ پڑے تو پھر بلند آواز سے ذکر کرنا اور دعا کرنا یہ بھی کیا ہے، جائز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بندے نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ صاحب جو ہے ذکر بھی شروع ہو گئے، جس طرح ہوتا رہتا ہے مساجد کے اندر، تو یہ اس کو فقہاء کرام نے مکروہ لکھا ہے، اس طرح کرنا یہ کیا ہے، مکروہ۔ اور بعض حضرات نے یہاں تک لکھا ہے کہ آہستہ ذکر کرنا اور آہستہ دعا مانگنا یہ بلند آواز سے ذکر کرنے اور دعا مانگنے سے 70 گنا زیادہ افضل ہے۔ تو بہرحال دونوں طریقوں سے کی جا سکتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انسان کہے کہ نہیں چپکے سے کرنی، بلند آواز سے نہیں کرنی، یا بلند آواز سے کرنی اور ایسا نہیں کرنی۔ اس نادا ربہ نداء خفیہ، جب اس نے پکارا اپنے پروردگار کو نداء خفیہ، آہستہ پکارا۔ کیا پکارا؟ رب انی وہن العظم منی، اے میرے رب بے شک میری ہڈیاں کیا ہو گئی، کمزور ہو گئی، واشتعل الراس شیبہ، اور میرا سر سفیدی سے بڑک اٹھا ہے، یعنی مجھ پر بڑھاپا آ گیا، بڑھاپا آ گیا۔ تو یہ جو حضرت زکریا علیہ السلام الفاظ استعمال فرما رہے ہیں، یہ اللہ کی مہربانی حاصل کرنے کے لیے اپنی حقارت اور اپنی عاجزی کا اظہار حضرت زکریا علیہ السلام کر رہے ہیں۔ انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبہ، اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی اور میرے سر کے بال بھی سفیدی پکڑ گئے۔ تو جس دعا کے اندر جتنی زیادہ عاجزی اور انکساری پائی جاتی ہے، گریہ ازاری پائی جاتی ہے، اتنی ہی زیادہ وہ قبولیت کے اہل ہوتی ہے، قبولیت کے قریب ہوتی ہے، جتنی زیادہ عاجزی اور انکساری دعا کے اندر پائی۔ تو زکریا علیہ السلام بھی اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبہ ولم اکن بدعائک رب شقیا، اور اے میرے رب میں تجھ سے دعا کرنے میں کبھی محروم نہ رہا، یعنی جب بھی میں نے تجھ سے گریہ ازاری کی ہے، دعا کی ہے، تو اے اللہ تو نے مجھے محروم نہیں رکھا۔ اور اس کا ایک اور معنی بھی بنتا ہے کہ اے اللہ میں کبھی بھی بدبخت نہ رہا، یعنی جب بھی تو نے مجھے پکارا تو میں نے تیری آواز پر لبیک کہا، کبھی ایسے نہیں ہوا کہ تو نے پکارا اور میں پیچھے رہا، ایسی بات بھی نہیں۔ اب وہ دعا کا مطلب کیا ہے وہ اگلی آیات کے اندر آ رہا ہے، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا۔ اللہ جل شانہ ہمیں سے
کہ علم اس کی طرف۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ